سمجھا؟ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس قبر سے پھر گزرے تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ قبر والے پر اب عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کا انعام ہو رہا ہے، اس پر نعمتیں برس رہی ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، نبی تھے، انبیاء کرام کی اللہ سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ اپنے کرم سے نوازتا ہے، تو فرض کیا اللہ اس مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، آج اس کے اوپر یہ ثواب کیوں، یہ انعام کیوں، یہ کرم کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ایسا ہوا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ ہوشیار ہوا، پھر پڑھنے کے لیے وہ کسی عالم کے پاس پہنچا اور اس عالم نے اس سے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، اس نے کہا بسم اللہ، جیسی اس بچے کے منہ سے بسم اللہ نکلی ہم نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ ہماری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمارا نام لیتا ہو اور قبر میں اس کا اوپر ہمارا عذاب ہوتا ہو، یہ ہماری رحمت نے گوارا نہ کیا اور ہم نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا کر کے اس کی قبر میں انعام کی بارش کر دی اور فضل و کرم کے مے برسا دی۔ اولاد کی نیکی ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو رمضان شریف کے مہینے میں تراویحوں میں بھی قرآن کے ختم ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے ذریعے حدیث شریف کے مفہوم سے حاصل کرتے ہوئے ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک ختم سنت ہے، تراویح میں ایک ختم سنت ہے، آگے لگتے ہیں ایک سے زیادہ فتنہ ہے۔ ایک سے زیادہ تراویح میں قرآن کو آیات میں فتنہ لکھا ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش، مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی خوشی سے کرتا ہے، تو جو کام ہلکا ہوگا وہ تو خوشی سے کرے گا اور جو بھاری ہوگا وہ اس کو بوجھ سمجھ کے کرے گا، سمجھے نہیں؟ تو زیادہ کو فتنہ اس لیے کہا کہ زیادہ ختم کرنے میں، زیادہ پڑھنے میں لوگوں کے اوپر مشکل ہوگی، پریشانی پیدا ہوگی، تو اب وہ پریشانی جب پیدا ہوگی تو وہ اس سے الجھیں گے، جب الجھیں گے تو وہ ایک فتنہ ہو گیا کہ ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کتنی دین کی محبت ہے، کتنی قربانی دے سکتے ہیں، وہ کتنی اٹھا سکتے ہیں مشقت۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ایک سے زیادہ کو پسند، اگرچہ ناجائز نہیں ہے وہ، مگر ایک سے زیادہ کو پسند نہیں کیا، مطلب اتنا ہی پڑھو کہ جتنا آدمی خوشی سے سنے اور سن کر کے حشاش و بشاش رہے اور دل سے سنے۔ نہیں سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا ہے، بعض جگہ میں نے سنا اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہیں 6 تاریخ کو ختم ہو گیا، کہیں 8 کو، کہیں 10 کو، کہیں 12 کو۔ میں ناجائز تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اتنے زیادہ پڑھنا، وہ پڑھتے تو ہوں گے، سنتے تو ہوں گے، مگر اس سننے میں ان کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہوگا، الجھتے ہوں گے۔ اتنا ہی بہتر ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے، اور جہاں تک اچھے اہل علم و فضل ہوئے ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا تراویحوں میں۔ خود سید عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور 27ویں شب میں یا 29ویں شب میں قرآن ختم ہوتا تھا۔ یہ طریقہ بہتر ہے، اور لوگوں کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ خوشی سے اٹھا سکے۔ اچھا ایک چیز اور چل رہی ہے، بات میں سے بات نکلتی ہے، دھیان آ رہا ہے مجھے تو کہہ دوں کہ رمضان میں چندے وغیرہ ہوتے ہیں تراویحوں کے لیے، شروع روزوں سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو لاؤ تو لاؤ تو لاؤ، تو نہیں لایا تو نہیں لایا تو نہیں لایا، تو اتنے دے تو اتنی دے۔ ہو میری گزارش تو یہ ہے کہ دین کا کوئی معاملہ ہو، اماموں کا ہو، حافظوں کا ہو، مسجدوں کا ہو، مدرسوں کا ہو، سب کو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن چندے ایسے ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان خدا کے گھر میں آئے تو وہ شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے چندوں کی وجہ سے کہیں وہ نماز چھوڑ بیٹھے، آنا ہی چھوڑ دے، سمجھے آپ؟ مسجدوں کا اصل مقصد چندے نہیں ہیں، مسجدوں کا اصل مقصد خدا کی عبادت ہے، سمجھے آپ؟ ہاں چونکہ چندوں کے بغیر دین نہیں چل سکتا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض جگہ بہت زیادہ پریس ڈالتے ہیں، کر ڈالے گئے، کچھ جگہ میں نے سنا ہے گھر گھر پہ پیسے باندھے گئے، تجھے اتنے دینا ہے، تجھے اتنے دینا ہے، پھر وہ کمیٹی اپنی واہوائی ناموری کہ ہم نے اتنا کر دیا اتنا کر دیا، ہم نے حافظ صاحب کو بلٹ گاڑی دے دی، بلٹ گاڑی، سمجھے آپ؟ بلٹ گاڑی کا حافظ کیا کرے گا یار، یہ تو بتاؤ، وہ تم ہی بلٹ گاڑی دو گے اور جب بلٹ پہ بیٹھ کے چلے گا تو تم ہی کہو گے کہ دیکھو حافظ مولوی ہو کے بلٹ پہ پھر رہا ہے ہمارا سمجھے، اپنی واہوائی کے لیے، ناموری کے لیے۔ خیر میں ناجائز نہیں کہتا، لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مسجدوں میں کسی قسم کے، ہم نے یہ مسجد تعمیر کی، ہمارا چندہ عیدگاہ میں عید کے دن ہوتا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ عید کی نماز کو جہاں تک ہو سکا ٹائم پہ پڑھا، مسجد دھیرے دھیرے بن گئی اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے آدمی آئے اور وہ الجھن محسوس کرے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی اگر نہ بھی دے تب بھی اس کو مسجد میں خدا کی عبادت کا حق حاصل ہے۔ خدا کا گھر صرف دینے والوں کے لیے نہیں ہے، خدا کا گھر سب کے لیے ہے، انہیں آنے دو اور پیار و محبت کے ساتھ چندے کرو، ہنسی خوشی والے چندے کرو۔ اور ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے اس بات کا اہتمام رہا کہ ہم نے بالکل قطن صاف کہہ دیا کسی پر آپ پریش نہ کریں۔ حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں، اور بھی ہر سال ہمارے یہاں خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، اور 15 تاریخ کے بعد ہی ہوتا ہے، شروع سے نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی مطلب یہ کہ اپنی تعریف میں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی مسجدوں کو عید کے موقع ہوں، جمعے کے موقع ہوں یا تراویحوں کے موقع ہوں، ہرگز کسی کو اتنا نہ پریشان کریں کہ وہ عبادت سے خدا کی گھبرائے، بلکہ خدا کے گھروں کو خدا کے بندوں کے لیے کھلا رہنے دو، ہر ایک یہاں پر آئے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ برے سے برے آدمی کو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ اگر جواری شرابی چور ڈکیت بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، کیا پتا نماز کی برکت سے چوری ڈکیتی چھوڑ دے، جو شراب سے باز آ جائے۔ قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو ہے برائیوں بھلائیوں سے روک دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ وہ ان کے افعال اچھے نہیں تھے، ان کے طریقے غلط تھے، ان کے ڈھنگ خراب تھے، لیکن جب وہ نمازی بنے تو دھیرے دھیرے نماز کی برکت سے وہ لوگ نیک بن گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو قرآن پڑھنے کی، اپنے بچوں کو، ایک حدیث اور رہ گئی وہ تو سن لو، فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن سیکھیں، پڑھیں اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت